بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم ترین مسائل میں سے ایک نہایت اہم مسئلہ جسے آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے خواتین کا پلکنگ کروانا، آئی بروز بنوانا۔ اس حوالہ سے بہت سارے خواتین اور بہت ساری ہماری بہنوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پہ سیر حاصل گفتگو کر لی جائے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء اس کے جوابات ارشاد فرما چکے ہیں، انہی کی اتباع کے اندر چند ایک مروزات میں اب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پلکنگ کروانا اور آئی بروز بنوانا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس حوالہ سے علماء کی دو مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے خاوند کے لیے بھی جائز نہیں، اپنے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، آرائش اختیار کرے اور خوبصورتی اختیار کرے اور اپنی پلکنگ کروائے، آئی بروز بنوائے، تو یہ بعض علماء کے نزدیک اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اجازت ہے، لیکن وہ اسے مشروط قرار دیتے ہیں کہ وہ ہجڑوں کی طرح شکل نہ بنائی جائے اور وہ فیشن کے طور پر، فیشن کے لیے، بظاہر خوبصورت دکھنے کے لیے آئی بروز نہ بنوائی جائے اور پلکنگ نہ کروائی جائے۔ اگر وہ اس معاملے کو پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں تو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کا دل لبھانے کے لیے وہ اس طرح کر سکتی ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ در حقیقت یہ مختلف آراء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کی تفہیم کے حوالہ سے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اس حدیث شریف سے ایک معنی اخذ کرتے ہیں اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اسی حدیث شریف سے ایک دوسرا معنی اخذ کرتے ہیں، جس سے یہ اختلاف معرض وجود کے اندر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے ایسی خواتین پر کہ جو اپنے جسم کو گودواتی ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو جسم کو گودتی ہیں۔ یہ گودنا در حقیقت سوئی کے ذریعے سے یا نوک دار کسی چیز کے ذریعے سے جسم کے اندر چھید کرنا اور پھر اس کے اندر رنگ وغیرہ بھر دینا۔ تو بعض خواتین خوبصورت دکھنے کے لیے اپنی بچیوں کو اور خود اپنے جسم اور اپنے چہرے کو، اپنے بازوں اور اپنے ہاتھوں وغیرہ اور بعض اوقات اپنے پاؤں کے اندر وہ سوئی کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھیدا کرتی تھیں، پھر اس کے ذریعے چھیدنے کے بعد اس کے اندر رنگ بھر دیتی تھیں اور اس سے وہ خوبصورت دکھلائی دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ جو اپنے جسم کو گدوائے یا جو خاتون یہ کام کرے وہ جسم کو گودے، جیسا کہ آج کل مختلف قسم کے ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، بنانے والا بھی اور بنوانے والا بھی، مرد ہو یا عورت، اس حکم کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں کہ جو اپنے جسم کو چھدواتے ہیں اور پھر اس کے اندر رنگ وغیرہ بھی بھروا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ والمتنمسات، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں۔ متنمسات در حقیقت ہر اس بال کو کہ جو چہرے کے اندر ہے، خواہ وہ پیشانی پر ہو، یعنی وہ پیشانی پر ہو، خواہ وہ ان کے رخسار پر ہو، خواہ وہ ان کی مونچھوں کی جگہ پہ یا داڑھیوں کی جگہ پہ وہ بال ہو، جو چہرے پر بال ہوتے ہیں ان کو متنمسات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پلکیں ہوتی ہیں، یہ آئی بروز ہوتے ہیں، ان کے حوالہ سے بھی یہ بال بھی اسی کے اندر متنمسات کے اندر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ خواتین کہ جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں اور اپنے چہرے کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ والمتفلجات، اور جو اپنے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان جگہ بناتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اوپر والے بالخصوص دو دانتوں کے اندر اگر خلا ہو تو وہ عرب کے اندر خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو بعض اوقات تکلف کر کے خواتین خوبصورت دکھنے کے لیے
چونکہ یہ اس وقت اور معاشرے کی یہ ڈیمانڈ تھی، تو وہ اپنے دانتوں کے درمیان خلا بناتی تھیں یا بنواتی تھیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. للحسن المغیرات خلق اللہ، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اس کی بناوٹ اور اس کی خوبصورتی کو تبدیل کرنے والی ہیں. ایسی خواتین تبدیل کرنے والی ہیں. حضرت سیدتنا ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث شریف سنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرما دیا ہے، تو لہٰذا کوئی عورت بھی اپنے چہرے کے بال وہ اکھیڑ نہیں سکتی، نہ اکھڑوا سکتی ہے. اسی کے اندر وہ آئیبروز بھی آتی ہیں، پلکیں بھی آتی ہیں، سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پہ لعنت فرماتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اپنے شوہر کی رضا کے لیے اور اس کے دل کو لبھانے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے بھی ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. جب یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، تو حضرت سیدتنا ام یعقوب، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ روایت سنی تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئی اور آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا آپ ایسی کوئی روایت بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے جسم کو گودتی ہیں یا اپنے جسم کو گدواتی ہیں اور جو اپنے چہرے کے بال صاف کرتی ہیں یا جو دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں، تو ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا آپ یہ روایت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، یہ روایت میں کرتا ہوں اور میں ایسی خواتین پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو حضرت سیدتنا ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ ماجرا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر آپ کی خاتون، اس کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر پہلے دیکھو، تحقیق کرو. آپ نے کسی سے سنا ہے، لیکن آپ پہلے جا کر تحقیق کریں، اندر جائیے، جا کر دیکھیے کہ کیا میری بیوی نے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کیا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا ماجرا، کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ نے سنا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے. تو حضرت سیدتنا ام یعقوب جب ان کے گھر گئی تو انہوں نے ان کی بیوی سے ملاقات کی، زوجہ سے ملاقات کی، تو جو سنا تھا اس کے بالکل برعکس معاملہ تھا. اور انہوں نے اپنے چہرے کو بالکل بھی انہوں نے اپنے بال صاف نہیں کروائے تھے، نہ انہوں نے اپنے جسم کو گدوایا تھا، اور نہ دانتوں کے درمیان انہوں نے کوئی خلا پیدا کیا تھا. تو جو انہوں نے سنا تھا بالکل اس کے برعکس جب اس معاملے کو پایا تو دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا تو معاملہ نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس ہے کہ آپ کی زوجہ نے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رہنے دیتا؟ یعنی کیا میں اس کے ساتھ جماع کرتا، کیا میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ایسی خاتون کے ساتھ کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا پاس نہ رکھا ہو اور وہ کوئی پرواہ نہ کرتی ہو؟ پرواہ نہ کرنے والی خاتون کو کیا میں اپنے گھر میں رکھتا، کیا میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا؟ تو یہ روایت ہے، اور اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ممانعت بیان کر دی، اور آپ کا یہی نظریہ تھا کہ خاتون اپنے شوہر کے لیے بھی ایسا حسن اختیار نہیں کر سکتی. وہ تغییر خلق اللہ اس کو تصور فرماتے تھے. جبکہ سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا نظریہ اس کے برعکس تھا. یقیناً آپ نے بھی ایسی روایات سماعت فرمائی ہوں گی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک موقف اختیار کیا اور اپنا ایک نظریہ آپ رکھتی تھی، اور اس نظریہ کی آپ تبلیغ کرتی تھی اور ارشاد فرماتی تھی. وہ نظریہ کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی،
یا ام المومنین ان فی وجہی شعرات افانتفہن، اے ام المومنین میرے چہرے پر بہت بال ہیں، افانتفہن کیا میں ان کو اکھیڑ لیا کروں، کیا میں اپنے چہرے کو صاف کر لوں؟ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ استفسار کیا گیا اور ساتھ اس عورت نے وجہ بھی بیان کر دی، اتزین بذالک لزوجی، اور میں اپنے چہرے کے بال جو کہ کثرت کے ساتھ ہیں ان کو اس لیے صاف کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کروں اور اسے خوبصورت نظر آؤں اور اس کے دل کو لبھاؤں۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نے دو جو ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے، اس سے آپ کا موقف سمجھ میں آتا ہے، اس سے آپ کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا امیتی انکل اذا، اس گندگی کو اپنے سے دور کرو، اس گندگی کو امیتی دور کرو، انکل اذا، اس گندگی کو اپنے سے دور کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا کہ اس کی اجازت دے، چونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے، ان کا دل لبھانے کے لیے اپنے چہرے کے بال صاف کرنا چاہتی تھی تو اس کی اجازت دے دی۔ تو چونکہ نمسن ہر قسم کے بالوں کو کہا جاتا ہے، چہرے کے اندر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، چونکہ چہرے کے بالوں کے اندر یہ پلکیں وغیرہ اور بھویں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر بھویں اتنی گاڑی ہوں اور بھووں پہ بہت زیادہ بال ہوں اور وہ بھدے ہوں اور اس سے جو خوبصورتی ہے عورت کی اس کے اندر کوئی فرق پڑتا ہو، تو اوروں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یا اس کے دل کو لبھانے کے لیے وہ اگر اپنے بھووں کے بال وغیرہ وہ درست کر لیتی ہے یا کروا لیتی ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ ہاں لیکن اتنا بھی وہ بالکل اس کو، جس طرح کہ آج کل خواتین اتنا اس کو باریک کر دیتی ہیں کہ الامان الحفیظ، وہ ایسی مشابت معاذ اللہ بن جاتی ہے کہ جس طرح مخنث یا کوئی ہجڑا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو فقہا نے بھی اس سے اجازت بھی دی ہے اور ساتھ اس کی قید بھی لگائی ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ اختیار کی جائے، تو اپنے شوہر کی زیبائش کے لیے، زینت کے لیے، دل لبھانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ بالخصوص حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، آپ کا یہ موقف اور آپ کا یہ فتویٰ کتب فقہ کے اندر موجود ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجہہ، اپنے چہرے کے بال اور اپنی بھووں کو درست کرنا اور ان کے بال لے لینا اور ان کو اکھیڑ دینا اور ان کو درست کرنا اور ان کی تہذیب کرنا اور ان کو ایک بہترین پیرائی کے اندر لے کر آنا، فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، کسی قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے، ما لم یشبہ بالمخنث، جبکہ وہ مخنث کے ساتھ مشابہت نہ ہوتی ہو۔ تو بہرحال چاہیے تو یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ تخلیق فرمایا ہے وہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے چہرے پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر جو احکامات ان کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس کو بنا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑ بھی دے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہر کیف اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔